سورہ التوبہ آیت نمبر 40، صفحہ نمبر 241 241۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اور اگر تم پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق یعنی خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین والمسلمات، خلیفہ اول، خلیفہ صادق، صدیقاً ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ 31واں سالانہ پروگرام ہے، اور آج اس کا بھی دوسرا حصہ ہے۔ اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا، اور پارہ نمبر 24 میں بھی فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ وہاں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدار نبوت، اپنے رفیق سفر، اپنے مخلص دوست، مخلص ساتھی، مطیع اول، خادم اول، غلام اول، مسلم اول،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن سے تیاری میں مصروف تھے جس دن سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ کسی وقت بھی ہجرت کا پروگرام بن سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کی رات تیار ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ کچھ ان کافروں کی، مشرکین مکہ کی میرے پاس امانتیں ہیں، وہ آپ امانتیں واپس کر کے پھر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتوں کا پہرے دار حضرت علی المرتضیٰ کو بنایا اور خالق کی امانت کا پہرے دار خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ جو مقام اللہ نے جس کو دیا ہے وہ سب کا سب برحق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مقام، مرتبہ اور شان بہت اونچا ہے کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کیا انہوں نے۔ بعد میں جب نکلے صبح تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، چلے گئے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میرے علم میں نہیں ہے۔ انہیں شک ہوا کہ مخلص دوست یہ ایک دوسرے کے دوست تو حضرت صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یاد رہے کہ ان کی دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے بھی پہلے کی تھی۔ اس اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیت و افضلیت حاصل ہے کہ تقریباً 27 برس تک ان کی رفاقت رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، بس تھوڑی سی آواز دی اور وہ بھی کنڈی کی آواز تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ دیا تھا، اس دن سے میں گھر میں آرام سے سوتا نہیں تھا، بلکہ میری نظریں دروازے پر لگی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجانے کی آواز جیسے ہی پہنچی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پوٹلی، وہ گٹھڑی پہلے سے جو تیار کر رکھی تھی وہ اٹھائی اور دروازے پر تشریف لے آئے۔ گھر والوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بتا ہی دیا تھا کہ عن قریب اس طرح ہونے والا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ تو سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور چاکر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ یہ غار کی طرف جا رہے تھے جسے غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ فاصلے پر گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو جو چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہیں، سنگریزے ہیں، ان سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس وقت جب چلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کبھی دائیں چلتے تھے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ اور تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ دشمن جو ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، تو میں گویا چاق و چوبند ہوں،
میں اپنے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کندھا پیش کیا اور عرض کیا، درخواست پیش کی کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پر تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی مرد پر کبھی بھی سوار نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ سوار ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر لگا دیے اور اپنا دونوں ہاتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھا۔